بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ آج نیوٹرل اور امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں ہی پھنس چکی ہے اور دونوں الٹے پاؤں اب بھاگنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے عمران خان کو نکالا، آج وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو روس اب میدان میں آ چکا ہے۔ روس نے عمران خان کے حق میں جو بازی پلٹ کے رکھ دی ہے اور آج عمران خان کی آواز کے ساتھ انہوں نے آواز ملائی ہے اور عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ دیا ہے روس نے۔ ناظرین کرام، رات گئے کچھ اہم بیٹھک ہوئی ہیں، پھر اس سب کے بعد اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر اس وقت بڑی تشویش پائی جا رہی ہے، بڑی پریشانی ہے ان حلقوں میں، کیا کچھ طے پا رہا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور دوسری خبر پر جو ہم نے بات کرنی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اب وارنٹ گرفتاری کیوں جاری ہو رہے ہیں کہ حالانکہ ابھی تو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا، ابھی تو لانگ مارچ بھی شروع نہیں ہوا، لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور عمران خان سے ان لوگوں کو کیا خوف ہے، یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت اہم تفصیلات ہیں۔ اور تیسری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ آج امپورٹڈ حکومت نے کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ آج امپورٹڈ حکومت نے امریکہ اور بھارت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج امپورٹڈ حکومت نے امریکہ کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی ہیں، بھارت کو لے کر کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن ہیں۔ یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امپورٹڈ حکومت نے کیا بھیانک کام کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو کہ کل وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، لیکن ان کے حوالے سے کچھ اہم تفصیلات ہیں، ذرا آپ اسکرین کے اوپر بھی یہ خبر پڑھ سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں کروایا جائے گا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی لاش کا، اور اس حوالے سے مذاکرات جو ہیں وہ پولیس افسران اور عامر لیاقت کے ورثاء کے درمیان کامیاب ہو چکے ہیں، اور فریقین نے پولیس کو حلف نامہ لکھ کر دے دیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے بیٹے احمد عامر اور بیٹی دعا عامر نے حلف نامہ لکھ کر دیا، اور پولیس اور اہل خانہ کے درمیان اب معاہدہ ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے ہیں۔ رمضان چیپا ویلفیئر سوسائٹی نے پولیس اور ورثاء کے درمیان یہ مذاکرات کروائے ہیں، اور اس سے پہلے پولیس نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی میت ورثاء کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور موت کی وجہ جاننے کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم ضروری تھا، اور پوسٹ مارٹم تک ان کی تدفین رکوانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا۔ پولیس چاہتی تھی، کیونکہ پولیس تحقیقات کر رہی تھی کہ ان کی موت کی وجہ کیا ہے، کچھ تو خودکشی کہہ رہے تھے، کچھ قتل بھی کہا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پر بڑا کوہرام برپا تھا، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نیچرل موت ہے اور ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کی موت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ لیکن ان کے ڈرائیور نے تو یہ بڑا واضح کہا کہ جی ان کے کمروں سے کچھ دن پہلے اور کچھ روز تک یہ چیخنے چلانے کی دھاڑنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جو کہ انتہائی تشویشناک تھی۔ خیر، یہ خبر جو ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے، اور لاش جو ہے وہ امانت کے طور پر ان کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے، جو پہلے سرد خانے میں رکھی گئی تھی، اور آج عامر لیاقت حسین جو ہیں ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ان کی جو تدفین ہے وہ کی جائے گی۔ اب آج ناظرین کرام، امپورٹڈ حکومت نے آج اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہے، اور پچھلی حکومت کی آج دنیا تعریف کر رہی ہے، اور اسی تعریف کی وجہ سے امپورٹڈ سرکار، اسی تعریف کی وجہ سے نیوٹرل نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا۔ اب ناظرین کرام، دنیا آج عمران خان کے اقدامات کی تعریف کیسے کر رہی ہے، ذرا آپ سکرین کے اوپر یہ خبر پڑھیں۔ ناظرین کرام، تقریروں میں عمران خان حکومت پر تنقید، دستاویزات میں اقتصادی ترقی کا اعتراف۔ حکومت نے ابتدائی 3 برسوں میں معیشت کے استحکام پر بھرپور توجہ دی، جس سے مجموعی اقتصادی ترقی یعنی کہ جو اکنامیکل گروتھ تھی وہ 6% تک رہی ہے، اور جولائی اور مارچ 2022 کے درمیان
2 अरब 60 करोड़ डॉलर की ड्यूटी फ्री कोविड वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाई गई, और माली टैक्स इस्तस्ना की मालियत 2020 में 14 खरब 90 अरब रुपए और माली साल 2021 में 13 खरब 14 अरब रुपये तक पहुंच की थी, जो मुल्क में सनती तरक्की का बाइस बनी। ये एक इक़्तिसादी तरक्की का सर्वे है जिन्होंने अदाद व शुमार जारी किए हैं, और इस अदाद व शुमार की जो ये वाज़े करता है कि जो पिछली हुकूमत थी, इमरान खान की रजीम थी, उसने मुल्क में बहुत ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए, मईशत ऑन ट्रैक थी। मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की इकॉनमी को मनफी से मस्बत करार दे दिया था, और आज उसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की इकॉनमी को मस्बत से मनफी कर दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से। और ये जो तजर्बाकार हुकूमत थी जो कहती थी कि जी हमारा बहुत तजर्बा है, उसी तजर्बे ने आज मुल्क को दिवालिया करके रख दिया है। और स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं, अगर आपको बताऊं कि 500 अरब डॉलर कम हो गए हैं, 500 अरब डॉलर ज़खायर जो हैं वो स्टेट बैंक के कम हुए हैं। और जिसके बाद ये ख़दशा है, खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन ख़दशा ये बढ़ चुका है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बैंकरप्ट हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकलने जा रहा है। तो अब आ जाए रूस के मामले के ऊपर। नाज़रीन इकराम, के रूस ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है और इम्पोर्टेड सरकार को नंगा करके रख दिया है। आज जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर कारी ज़रब लगाई है आज रूस ने। कैसे? देखें, रशिया ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ये कह दिया है कि हमारा इमरान खान से सस्ता तेल, सस्ती गंदम खरीदने पर बातचीत चल रही थी, निगोशिएशंस हो रही थी। दौरा रूस पर इमरान खान ने सस्ता तेल लेने पर बात की थी, जिस पर इम्पोर्टेड सरकार कह रही थी कि दिखाएं जी हमें सबूत, कहाँ पर इमरान खान ने बात की है। अगर इमरान खान ने बात किया तो हम रूस से सस्ता तेल ले लेंगे। तो आज उसी रूस ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि जी इमरान खान हमसे बात कर रहा था, ये हमसे सस्ता तेल लेना चाहता था, लेकिन ये अमेरिका को कबूल नहीं था, हरगिज़ कबूल नहीं था। और यही बात इमरान खान कर रहे थे। फिर क्या हुआ? अमेरिका को ये चीज़ें पसंद नहीं थी और अमेरिका ने पाकिस्तान में अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस की, और फिर उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले कौन थे, वो आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जान चुकी है। अब रूसी कौंसल जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत हमसे अभी भी रब्ता करे, हम सस्ता तेल इस हुकूमत को फराहम करेंगे। और उस सब के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सस्ता तेल लेने पर रूस से ज़रूर बात की थी। इमरान खान ने यह बात दोहराए रूस पर की थी, और रूस आज भी इस पर स्टैंड करता है। लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत व सहूलतकार रूस के करीब जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज हमने रीजनल प्लेयर्स को छोड़ दिया है, क्योंकि इमरान खान एक ब्लॉक की बात करता था, पाकिस्तान जो है वो एक रीजनल प्लेयर्स की उस वक्त बात करता था। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बन चुकी थी, और अमेरिका का मदखल जो है वो ख़त्म होता जा रहा था, उसका असर ख़त्म होता जा रहा था, और अमेरिका के डॉलर को धचका लगने जा रहा था, उसकी कमर टूटने जा रही थी। उसको ये चीज़ पसंद ना थी, तो उसने एक साजिश रचाई, और एक साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया। तो अब आप ये देखें नाज़रीन इकराम, बजट के बाद मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। इमरान खान भी बजट का इंतज़ार कर रहे हैं, और इमरान खान को बजट तक की तारीख दी गई थी कि बजट तक का इंतज़ार कर लें, उसके बाद आपको इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। हमारे इत्तलात के मुताबिक नवंबर में इलेक्शन करवाने के लिए ये हुकूमत जो है वो तैयार हो चुकी है। लेकिन अब इमरान खान भी सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैं एक बड़े एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूं। और जरदारी साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जरदारी की गेम समझें कि जरदारी साहब जो हैं वो इत्तेहादियों की इशाया दे रहे हैं, कि इशाया इस वजह से कि मुल्क की सूरत हाल पर बात की जाए। मुल्क की सूरत हाल पर क्या बात की जाए कि इस हुकूमत को किस तरह से 1.5 साल पूरा करवाना है। इमरान खान को हरगिज़ ये कबूल नहीं करना चाहते। जरदारी साहब जो हैं वो एक रुकावट बने हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये आज जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकी दे रहे हैं। अब ये लग रहा है कि बजट के बाद ये हुकूमत जो है वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करने पर काम जो है वो शुरू कर देगी। तो आसिफ अली जरदारी एक बड़े मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान को टारगेट करने का पूरी तरह से इनका प्लान है। तो नाज़रीन इकराम, अब तहरीक इंसाफ ने तो, इमरान खान ने तो अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये हुकूमत घबरा चुकी है और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए
وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور ان میں انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر کہا گیا جی پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں کیونکہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی لانگ مارچ کے روز، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ اور اس سب کے اندر جو نام اس وقت سامنے آئے ہیں اس میں حماد اظہر، یاسر گیلانی، ندیم بارہ، عدیل نواز، شفقت محمود اور میاں محمود الرشید کے نام شامل ہیں۔ اور شاہدرہ پولیس نے اعجاز چودھری، اکرم عثمان، احسان نیازی اور زبیر کے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اور عدالت کی جانب سے جمشید اقبال چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، امتیاز شیخ، اندلیب عباس، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اتنا خوف اس امپورٹڈ حکومت کو تحریک انصاف سے کیوں ہے؟ عبد الباسط صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے سفیر ہیں، جو بھارت میں بھی کام کر چکے تھے، تو ناظرین کرام انہوں نے بڑی امپورٹنٹ خبر دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یعنی کہ اٹلی بھی نہیں چاہتا اور بہت سے ممالک نہیں چاہتے، چائنا بھی نہیں چاہے گا، رشیا بھی نہیں چاہے گا کہ جو بھارت ہے وہ سلامتی کونسل کا رکن بنے۔ تو پاکستان کیا چائنا کے خلاف جانے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ چائنا کے خلاف جائے گا اور بھارت کو ووٹ دے گا سلامتی کونسل میں اور کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا؟ یہ بڑا سوال کھڑا ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو نے اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی، اس ملاقات میں امریکہ کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ یہ کمٹمنٹس بلاول بھٹو نے کر دی ہیں اور آج باقاعدہ طور پر امریکہ اور بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اور پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آئی ایم ایف نے بڑی گندی شرائط رکھ دی ہیں۔ اب دیکھیں کیسے پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا پلان ہے اور آئی ایم ایف کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے عالمی ادارے کس کے انڈر ہیں؟ امریکہ کے انڈر ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے بڑی گندی شرائط رکھ دی ہیں کہ چین سے بات کی جائے، اور بات کیا کی جائے؟ جو پاکستان میں مہنگے ترین منصوبے لگائے گئے ہیں، جس کا فنڈ جو ہے وہ چائنا نے دیا تھا، اور پاور سٹیشن جو لگائے گئے اور اس میں مہنگی ترین بجلی کے منصوبے تیار کیے گئے پچھلی حکومتوں کی جانب سے، یعنی کہ نواز شریف اور پھر زرداری نے جو کام کیا، اور اس سب کے اندر کیوں یہ مہنگے منصوبے لگائے گئے کہ بڑے بڑے کمیشن حاصل کیے جائیں، اور اس بڑے کمیشن کی آڑ میں پاکستان میں جو بجلی ہے وہ 25 سے 30 روپے فی یونٹ بکنی تھی۔ تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ری نیگوشیشنز کرے چائنا کے ساتھ، جا کر چائنا کے ساتھ بات کی جائے، لیکن چائنا نے انکار کر دیا ہے یہ بات کرنے سے، کیونکہ چائنا کہہ رہا ہے کہ مال آپ کھاتے ہو، کمیشن آپ بناتے ہو، مہنگے منصوبے آپ لگاتے ہو، بات کرنے ہم سے آ جاتے ہیں، ہم نے یہ کام یہ منصوبے نہیں لگائے، ہم نے صرف پیسہ آپ کو دیا، اور یہ پاور سٹیشن جو ہیں وہ آپ کا کام تھا لگانا، آپ نے ٹھیکے دیے، آپ نے کمپنیاں جو ہیں وہ خریدی۔ تو ناظرین کرام، اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور چائنا کے درمیان کچھ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ چائنا سخت ناراض ہو سکتا ہے، اس کے ذمہ دار تمام کرتا دھرتا ہیں وہ سہولت کار ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا۔